سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ آج کا پورا سچ میں سب سے پہلے چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ چیمبر آف کامرس کا 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام تر جو لاہور چیمبر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی، اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ بھی اس میں انہوں نے شرکت کی۔ ساتھ ہی اسپیشلی جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، یہ گرتی ہوئی معیشت جو ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے چارٹر آف اکانومی پر بات کرنے کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے مطالبات سامنے آ گئے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے خاص طور پر یہ مطالبہ سیاسی جماعتوں سے کر دیا ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چارٹر آف اکانومی پر دستخط چاہیے، اور اگر آپ نے دستخط نہ کیے، اکانومی کو بہتر بنانے کے طریقہ کار پر جو ہے وہ غور نہ ہوا، تو 54 چیمبرز جو موجود ہیں اس وقت پاکستان میں، وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اب صورتحال اس وقت جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ معیشت کو بیلنس رکھنے کے لیے اور آگے چلانے کے لیے کس طرح کا طریقہ کار یا رد عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے لاہور چیمبر آف کامرس نے جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کی بنیاد بھی رکھی ہے، اور ساتھ ہی اپنی کچھ شرائط بھی سامنے رکھتی ہیں۔ جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس رپورٹ میں، جو تیار کی ہے علی فاروق ملک نے۔ صورتحال کے باعث ملک کی صنعتوں کا پہیہ جام ہو رہا ہے۔ ڈالر اور پٹرول کے ریٹ بے قابو ہو چکے ہیں۔ کئی ہزار صنعتیں بند ہو چکی ہیں۔ مزید ہزاروں صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ تاجر اور کاروباری برادری موجودہ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال سے مایوس ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے تمام سیاسی جماعتوں سے انتخابات کی بجائے چارٹر آف اکانومی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ گورنر KPK حاجی غلام علی کے ساتھ لاہور چیمبر میں ہونے والی ملاقات پر اجتماعی طور پر کیا گیا۔ شرکاء نے ایک قرارداد بھی پاس کی جس میں کہا گیا ہمیں الیکشن نہیں، معیشت چاہیے۔ گورنر KPK حاجی غلام علی نے کہا کہ سیاستدانوں اور تاجر برادری سمیت معاشرے کے تمام طبقات کو ہر قسم کی سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ چارٹر آف اکانومی پر بغیر کسی تاخیر کے دستخط کیے جائیں، اور جو بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار آئے وہ اس چارٹر پر مکمل عمل کرے۔ انہوں نے کہا پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافے سے ہمارے معاشی مسائل کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ ملک کی زیر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے بینکس نئی LC نہیں کھول رہے۔ انہوں نے کہا حکومت کو میں تجویز دیتا ہوں کہ فوری طور پر ڈکلیریشن اسکیم کا اعلان کرے تاکہ غیر اعلانیہ غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر ہماری معیشت کا حصہ بن سکیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں، معیشت کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجر برادری نے یہ فیصلہ کیا ہے باقاعدہ طور پہ، لاہور چیمبر آف کامرس نے، اور ان کے صدر جو ہیں صدر کاشف انور صاحب، ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جو انہوں نے KPK کے جو گورنر ہیں ان کے ساتھ مل کر کیا ہے، حاجی محمد انور صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کیا ہے کہ پراپر طریقے سے جو ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، صرف معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی پر دستخط ضروری ہیں۔ سیاسی جماعتیں آپس کی لڑائیاں بند کریں، اور یہ جو الیکشن کی ڈیٹس دی جا رہی ہیں اس سے مزید معیشت کو نقصان پہنچے گا، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈا جائے، کوئی آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی معاہدہ کیا جائے جس پر ہم اپنی اکانومی کو جو ہے وہ سٹینڈ کر سکیں۔ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک ہے، روز بروز ہم ڈیلی اس پر جو ہے پروگرام کرتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ تاجر ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں، کوئی بھی ہماری پاکستان کی کمیونٹی ہے، ہر طرف سے احتجاج سامنے آ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس کو بیسٹ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ سے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے تاجروں کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور جو انہوں نے لے لیا ہے باقاعدہ طور پر چارٹر آف اکانومی پیش کر دیا گیا ہے، جس پر دستخط نہ ہونے پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 54 چیمبرز بند کر دیے جائیں گے۔ صورتحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ جانتے ہیں، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، علی فاروق ملک۔ جی علی صاحب، ذرا بتائیے گا کہ صورتحال کیا ہے، اور صدر لاہور چیمبر نے تو کہہ دیا ہے کہ اب بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم اگر نہ بات مانی گی تو 54 چیمبرز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جو اس ٹائم صورتحال بنی ہوئی ہے جو اکانومی کی ملک کی، ظاہر ہے کہ وہ
ताजर तबका जो कारोबारी तबका है बराह रास्त पिस रहा है इसमें। ऐसा और ही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास था और ये गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली को इन्होंने मदऊ किया हुआ था गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। तो वहाँ मैंने देखा कि ये ताजर बरादरी है और जो ये कारोबारी बरादरी है, बड़ा एग्रेशन था उसमें, बहुत ज़्यादा फेडअप हुए हुए हैं वो जो मुल्क की अबतर माशी सूरत-ए-हाल है। और वो उससे बढ़कर वो अबतर जो गैर सियासी जो सियासी सूरत-ए-हाल का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, वो आपके सामने है, पता ही कुछ नहीं चल रहा। वो तो कह रहे हैं हमारे ये फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारी मिलें बंद हो रही हैं, हमारा कारोबार बंद हो गया है, एलसी के लिए पैसे नहीं मिल रहे, डॉलर्स नहीं मिल रहे, और ये पोर्ट पर अभी तक कंटेनर्स खड़े हैं। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान की, हमें ताजर बरादरी को और कारोबारी बरादरी को इलेक्शन नहीं चाहिए, हमने अपनी मईशत बचानी, हमने अपनी रोटी कमानी है। बिल्कुल ठीक। और इसमें तमाम सियासी जमातें उन्होंने मुतालबा किया है कि जी मुतफिक होकर चार्टर ऑफ इस पे इकॉनमी पर साइन करें, सही, और ताकि कोई भी हुकूमत आए वो उस पर अमल दरामद करे और इससे डिरेल ना करे इस मामले को। और ये उस टाइम 54 जो पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने कहा कि जी अगर ये नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। सही, उन्होंने कहा जी इस टाइम इलेक्शन नहीं चाहिए, इस टाइम मुल्क की इकॉनमी को बचाना है, अरबों रुपया चाहिए इलेक्शन के लिए भी। अब देखें ना, ये 2 असेंबलियां टूट दी हैं, अब इसके लिए लहरा इलेक्शन होगा। वफाकी हुकूमत जब अपना मुद्दत पूरी करेगी, क्या उसके लिए लहरा इलेक्शन होंगे? तो अगर एक ही रोज में इलेक्शन कराए जाएंगे तो पाकिस्तान की इसकी बचत भी होगी और ये अरबों रुपया नहीं लगेगा। सही, ये चीज़ थी। उसमें हाजी गुलाम अली भी उधर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि जी हमें अच्छा देखिए ना, केपी के वालों की भी हिमायत शामिल हो गई दरमियान में। अब पंजाब वाले भी जो है वो इस पर जो है वो मुत्तफिक हैं कि हमें ऐसे ही करना है। फिर ताजरों के आए दिन जो है वो एहतजाज भी नजर आ रहे हैं। अब हर शख्स जो है वो परेशान हो चुका है, तो मुतफका फैसला तो सामने आना जरूरी है ना। इस टाइम IMF का वफद पाकिस्तान आया हुआ है, बिल्कुल, और आखिरी मरहले में उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत ने तकरीबन तमाम मुतालबात पर अपना सर नगूं कर लिया उनके आगे। मैं वही तो कह रही हूँ कि उनके वो तो जब भी आते हैं या ये उनके पास जाते हैं तो वो तो इत्तफाक राय तो हो ही जाता है दोनों में। IMF के साथ तो इन्होंने जो है वो झुकना ही झुकना है। तो जब आप एक चीज के आगे झुक चुके हैं तो उसके बाद आपके पास अपने मुल्क की मईशत में क्या रह गया है, जब आपके पास है ही कुछ नहीं और आप सिर्फ मांगने पर हैं कि हमें कुछ मिल जाए। तो ये नौबत ही क्यों लेकर आते हैं? डॉक्टर साहब, मसले की बात ये है कि हम तो खैर इकॉनमिस्ट नहीं हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि ये IMF से जो माहिदा हुआ था ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुआ था, और शौकत तरीन साहब ने इस पर दस्तखत किए हुए हैं। अब ये अगर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो उस वक्त थी, जो अब तो अपोजिशन में है, तो अब अपोजिशन में अब फिर बैठेंगे अब ये बेंचों पे, जैसे हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है इनके हक में, तो ये इनके अराकीन की रुकनियत बहाल हो गई है। तो ये इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में ही IMF से दस्तखत किए गए और उन्हीं के एजेंडे पर अमल दरामद हो रहा है, उसी मायदे पे अमल दरामद हो रहा है। तहरीक इंसाफ के झंडे पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है, तो फिर बीच में ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी इसको चलाने की जो है वो क्या जरूरत थी? और ये सूरत हाल जो है वो इस नौबत तक लाने में जो है वो देखिए हर किसी का अपना मुफाद जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मुफाद जुड़ा बात ये कि हम किसी एक शख्सियत को जो है वो इसमें कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि फलाने के दौर में ऐसा हुआ था तो फलाने के दौर में ऐसा नहीं हुआ। सबके दौर में कोई ना कोई ऐसी चीज हुई कि जिसको जो है वो नोटिस हमारे पास भी मौजूद है, जिसके नोटिस हमारे अवाम के पास भी मौजूद हैं। सब चीजें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मईशत पे किसी ने तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, सब ने लूटने खसूटने की कोशिश की, करप्शन की कोशिश की। वो मुल्क जो पहले ही मईशत के एतबार से जो है वो इतना स्टैंड नहीं करता, वहां पे ऑलरेडी अगर करप्शन हो तो आप सोचिए कि ये तो मुल्क को खोखला कर देने वाली जो है वो सिचुएशन है, और इस पर जो है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इनिशिएटिव लिया है, तमाम चैम्बर्स को इकट्ठा करके 54 चैम्बर्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे अगर सियासी जमातें इनकी बात नहीं मानती। पॉइंट तो ये है। अब डॉक्टर साहब थोड़ी तस्हीह कर दें, वो इलेक्शन का बाइकाट किया, बंद नहीं होंगे वो यही है ना कि अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं मानते और अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो तभी वो ऐसा करेंगे ना। उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये हर गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसीज लेके आती है, इस पे कम से कम मैशत पे सियासत ना की जाए। हाँ, ये चीज़ है हमारे मुल्क का, ये क्या कह के डिफॉल्ट कर करके सरमायादार पाकिस्तान में आने क्या है, यहाँ से निकलने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान। ऐसा ही है, हजारों नहीं लाखों लोग। डॉक्टर साहब मैंने देखा है ये पाकिस्तान भर के जो पासपोर्ट ऑफिस हैं वो पासपोर्ट्स के लिए गए हैं हसूल के लिए, और हमारी डॉक्टरों की करीम और बाकी इंजीनियर्स, बाकी लोग स्किल सारी लेबर हमारी पाकिस्तान से बाहर
جا رہی ہے, ادھر غیر یقینی صورتحال ہے. یہ بڑی الارمنگ چیز ہے اس ٹائم, بڑی الارمنگ چیز. اور اس چیز کو گورنمنٹ کو مل بیٹھ کر, باقی سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک معیشت پر ایک پورا چارٹر آف معیشت. اچھا, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے صدر لاہور چیمبر آف کامرس انور صاحب نے, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کاشف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو معیشت کے حوالے سے صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے, اس پر آپ نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, اس حوالے سے ذرا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, اور اگر یہ حکومتیں جو الیکشن کی طرف جاتی ہیں تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلے معیشت اس کے بعد الیکشن. ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, بالکل, لیکن ابھی تک ہمارا چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوا. صحیح. چارٹر آف اکانومی سائن کریں. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہم الیکشنز نہیں ہونے دیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پرسوں الیکشنز کرا لیں, لیکن کل چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر بیٹھیں اور ہمارے فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. دیکھیں ابھی جو ہماری معیشت کی پوزیشن ہے, ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو گیا ہے, ہماری امپورٹ ساری بند ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم لیبر کو جابز دینا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم کیسے دیں گے جابز اگر ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی؟ اگر ہمارے 8 سے 8.5 ہزار کنٹینرز بوٹ پہ کھڑے رہیں گے تو پھر ہم کریں گے کیا؟ اور اگر ہم اپنی کرنسی کو دیکھیں, میں ذاتی طور پر ایز اے پاکستانی اور ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر یہ کہتا ہوں کہ ہماری روپی کو ورسز ڈالر 175 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وی آر امپورٹ بیسڈ کنٹری, ہم نے ہر چیز امپورٹ کرنی ہے, فیول ہم نے امپورٹ کرنا ہے, اور جو ہمیں ڈبل ہٹ بھی ابھی پڑی ہے اور اتنی انفلیشن بھی بڑھ گئی ہے, وہ اسی لیے ہوئی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھی, ہم نے اپنے آپ کو ڈیویلیو کر دیا, اور سارا جو مسئلہ ہوا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا. جی اب بھی جو 9th ریویو میں بات چل رہی ہے, دیکھیں وہ یہی چل رہے ہیں کہ جتنے آپ کے ایکسپینسز ہوئے, لاسز ہوئے, جو آپ اس کو پورا کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلے تو اسٹیٹس کے کرنے کے, لائنز لاسز میں عوام کیا کرے گی, ٹرانسمیشن لاسز میں عوام کیا کرے گی, تھیفٹ جہاں پر ہو رہا ہے اس میں عوام کیا کرے گی, اخراجات زیادہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں عوام کیا کرے گی. تو عوام کو تو دیکھیں, جون سی گورنمنٹ آتی ہے, اور میں برملا اس بات کو کہتا ہوں کہ جون سی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عوام کو ہاکی کا بال سمجھتی ہے, کیونکہ 2 بھائی ہوتے تھے, کلیم اللہ اور سلیم اللہ, اور جب ہم کمنٹری سنتے تھے تو وہ کہتے تھے سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ. تو اپوزیشن سے گورنمنٹ, گورنمنٹ سے اپوزیشن, اور جون سی بھی حکومت بیٹھتی ہے حکومت پہ, جون سی بھی پارٹی بیٹھتی ہے وہ پچھلے کو غلط کہنا شروع کر دیتی ہے. یہی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم 75 سالوں میں اس بات کو ڈٹرمن نہیں کر سکے کہ کس حکومت کی غلطی تھی, اور مجھے یہ بتائیں, دیکھیں کہ جون سی بھی حکومت ہو اور جون سی بھی نئی حکومت بنے, اس کو پچھلی حکومت کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور رائے بھی دیتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا سارا آڈٹ ہونا چاہیے. آڈٹ کے بعد آپ الیکشنز میں جائیں, تاکہ بلکہ ایک قانون پاس ہونا چاہیے اسمبلی سے کہ تب تک الیکشنز اگلے نہیں ہوں گے جب تک پچھلی گورنمنٹ کا آڈٹ نہیں ہوگا. پچھلی گورنمنٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے. صحیح, بالکل آپ نے یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک کہی ہیں, اور 75 سالوں سے یہ تمام باتیں ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, لیکن کسی نے آج تک اپنی غلطی تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کی. ہر کسی نے بوجھ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پہ ہی ڈالا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح آپس میں لڑتے رہیں اور اپنے جو ہے وہ انا کی جنگ اور انا کے مسئلے کو جو ہے معیشت پہ حاوی رکھیں گے, اور معیشت کا جو ہے وہ اسی طرح بیڑا غرق ہوتا رہے گا, اگر صورتحال بالفرض جو ہے وہ اس چارٹر آف اکانومی پر نہیں آتی, تو پھر آپ کے پاس دوسرا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں, پھر اس کے بعد لاہ عمل یہی ہے کہ ہمارے باسز کو آ جانا چاہیے
और हमारे बॉसेस एक टेबल पे बिठाएं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक, और फिर हमारे बॉसेस उन्हें ये कहें कि जब तक आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं करेंगे हम आपको नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क की बका का सवाल है, बिल्कुल ठीक, मुल्क के तहफ्फुज़ का सवाल है, मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल है। और एक और बात देखिए, जब हम अपने कम करेंगे एक्सपेंडिचर्स को तो हमें अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना पड़ेगा, जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यही बात है, यही बात है। असल में तो रोना यही है कि प्रोटोकॉल्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होते, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जाता है, अवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो यहाँ पर अय्याशियाँ होती हैं, और जब जवाब मांगा जाता है तो सिर्फ खामोशी, और उसके बाद जो है वो लोगों को चुप कराने के इनके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। नहीं, हम देखें, हम एक और काम भी कर सकते हैं। इमरजेंसी है ना, हम इनक्यूबेटर में हैं, हम मुश्किल में हैं, आवाम की सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं, तो क्यों नहीं स्टेट ऐसा करती कि तमाम असेंबलीज की, तमाम मिनिस्टर्स की जितनी तनख्वाहें हैं वो बंद कर दी जाएं, यही तो कहते हैं हम, इमरजेंसी है ना, तो पहले उनकी खत्म बंद की जाए ना। आप जो लेस्को, फेस्को, गैस को जो आप फ्री यूनिट देते हैं जी, आप खत्म करें ना वो सारे के सारे, फ्री पेट्रोल देते हैं, मामलात हैं, मरात हैं, ये सब खत्म की जाए ना। ये जो सरकारी गाड़ियां दी जा रही हैं ये बिल्कुल खत्म की जाए, खत्म करें ना। आप हमारे जो इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, अगर देखें, अगर हजरत उमर अलैहिस्सलाम आ सकते हैं बगैर प्रोटोकॉल के, अगर हमारे बिल्कुल खुलफाए राशिदीन आ सकते हैं, बिल्कुल, को सिक्योरिटी का थ्रेट है उसको गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए, घर बैठना चाहिए अपने। अगर आप अवाम की खिदमत नहीं कर सकते और आपको सिक्योरिटी का थ्रेट है, आप घर पे रहें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसको सिक्योरिटी का थ्रेट ना हो। मैं कहती हूँ आपने ऐसी जबरदस्त बात कर दी है जो मैं रोजाना की बेस पे अपनी प्रोग्राम में जो है वो खुद भी ये करती हूँ बात, कि अगर सिक्योरिटी के इतने ही खदशात हैं तो फिर जो है वो एक तरफ बैठ क्यों नहीं जाते। जिंदगी के इतने ही खतरात हैं, इनके प्रोटोकॉल की वजह से लोग जो है वो सड़कों पे जलील हो रहे होते हैं, ना जाने कितने बीमार जो है वो एम्बुलेंस में फंसे होते हैं, कितने लोगों ने अपने काम पे पहुंचना होता है जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है सिर्फ लेट पहुंचने की वजह से, सिर्फ इस ट्रैफिक का जो निज़ाम धर्म बरम है इनके प्रोटोकॉल्स की वजह से। बहरहाल पंजाब में तो काफ़ी अब जो है वो तब्दीली आई है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इस हवाले से जो है देख रहे हैं। अब आगे अगर इलेक्शन पे बात नहीं जाती है, इलेक्शन ये करवाते भी हैं, तो सूरत हाल क्या रहती है। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आपने तो ऐलान ये बात कह दी है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे काशिफ अनवर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि हमें इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत होने ज़रूरी हैं। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठ होकर ये बात तय करनी है कि पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते पर लेकर कैसे जाना है। इस वक्त ताजरों ने ये ठान ली है कि अब पाकिस्तान की मईशत का सवाल है, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे और अब हम किसी हाल भी जो है वो कोई इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क की मईशत जो है वो मज़ीद तबाही के दहाने पर आकर खड़ी हो। और अगर ये लोग बात नहीं मानेंगे और अपनी अना की जंग में इसी तरह लड़ते रहेंगे ये सियासी पार्टियां, तो फिर ये नुकसान उठाएंगी। जाहिर है कि 54 चैम्बर्स अगर बंद हो जाते हैं तो आप पाकिस्तान को फिर कैसे चलाएंगे। सोच रख कर जो है वो चलना है, फैसले क्या होंगे। और जब उन्होंने कह दिया कि हमारे बॉसेस को आगे आना चाहिए, तो इस पर क्या कहते हैं अली आप? सूरत हाल जो है वो अब बिल्कुल मुझे लगता है कि ठीक रास्ते पर चल पड़ी है। देखिए जी, ये तो उन्होंने कूजे में दरिया बंद कर दिया है। बॉसेस को खुद सोच लेना चाहिए कि अब ये लॉन्ग टर्म हुकूमत चलती रही, मुशर्रफ साहब का दौर था, ये एक लॉन्ग टर्म हुकूमत चली है 8-10 साल। इसी तरह ज़िया साहब का दौर था, स्टेबिलिटी रही है। आपने देखा है वो अब अदाद शुमार बता रहे हैं जी, डॉलर अब कंट्रोल था पूरा, 60 से लेके 62-63 के दरमियान रहा सही मुशर्रफ साहब के दौर में। ये फिगर्स हैं, मैं किसी डिक्टेटर की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन ये फिगर्स बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप समझ लें कि उनके दौर में स्टेबिलिटी थी माशी तौर पे, इकोनॉमी अपने स्मूथली चल रही थी आगे। उस वक्त मैंने सुना 10,000 रुपए में लोग बड़ा अच्छा घर का खर्चा चला लेते थे। डॉक्टर साहब बहुत बेहतर सूरत हाल होते थे 10,000 उस वक्त के। और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत देती है, और कोई गवर्नमेंट आनी चाहिए स्टेबिलिटी हो उसमें। अनफॉर्चुनेटली अब ये आपस में ये सियासी जमातें अली अब तो बस हो चुकी है, लोगों की इंतहा हो चुकी है। बड़े बड़े ताजिर जो बिजनेसमैन हैं वो रो रहे हैं इस टाइम पर, उनकी बस हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरह वो गिरते हुए देख रहे हैं, पिछले 75 सालों में इस तरह उन्होंने नहीं देखा। वो इस तरह ही गिरी है जैसे तुर्की में बड़ी बड़ी इमारतें गिरी हैं ज़लज़ले से, सही बात, ऐसे नीचे आई है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली समझे हमारे हमसाया ममालिक में मैशत बहुत ऊपर जा रही है, फिगर्स उनकी है। भारत को ले लें, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें जो हमसे अलग हुआ था 1971 में।
اب کیا صورتحال ہے بنگلہ دیش کی؟ ہم بنگلہ دیش سے بہت پیچھے رہ گئے ڈاکٹر صاحب، بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے رہ گئے۔ 60 ارب ڈالر کے ان کے تقریباً زیر ممالہ کے 75 سال کا تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو 75 سال کے پاکستان کو تو اس وقت جو ہے وہ تمام ان کنٹریز کی صف میں شامل ہونا چاہیے تھا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ یہاں ہم ترقی پذیر سے بھی نیچے گر گئے ہیں، ترقی پذیر سے گر گئے۔ بنگلہ دیش جو جسے ہم چھوٹا بھائی کہتے ہیں، ہم اسی سے کچھ سیکھ لیں، وہ کس طریقے سے انہوں نے اکانومی اپنی چلائی ہے۔ دبئی ہمارے بعد آئے، دیکھیں کس قدر انہوں نے جو ہے مسلم کنٹری ہے نا، مسلمان ہے، عرب ممالک ہیں لیکن ہیں تو مسلم کنٹری۔ ہمیں بینگا مسلم جو ہے وہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہمارے جو صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ تھے، جب انہوں نے پروٹوکولز کو جو ہے وہ نئی کوئی اہمیت دی، یا انہوں نے اپنی زندگی کی جو ہے پرواہ کیے بغیر لوگوں کے لیے کام کرنے کو جو ہے وہ طاقت دی اور ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ ایسے چلنا ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، صرف ہم باتوں سے مانتے ہیں، اور ہم جو صرف بات کے مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل صفر ہو گیا۔ جبکہ آپ قائد اعظم کی جو ہے وہ محنت دیکھ لیجئے، جدوجہد دیکھ لیجئے، علامہ محمد اقبال کی جو ہے وہ جدوجہد دیکھیے، اور ہمارے جو رہنما گزرے انہوں نے کس قدر پاکستان کو بنانے کے لیے تگ و دو کی، ہمارے بڑوں نے کتنی محنت کی، اور انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں پاکستان کو کھا کر اس کی معیشت کو تباہ کر دیا، اور اب ہم جو ہے وہ فقیر بنے، لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم IMF کے آگے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور IMF ہمارا مذاق اڑاتا ہے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اتنی سی بھیک دے رہے ہیں ہمیں اور اتنی باتیں منوا رہے ہیں ہم سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ صرف IMF کے آگے نہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، پورے پاکستان کی یہ ہماری حکومت ہے، وہ جاتی جگہ جگہ دوسرے ممالک میں سب کے آگے کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ اب یہ ڈونرز کانفرنس بھی ہوئی تھی، اب انفارچونیٹلی اس ٹائم بنا کے جی یہ آپ نے دیکھ لیں گے سیلاب کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا، یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں جلدی برتیل کا کام کیا۔ آپ یہ دیکھیں سیلاب زدگان کو کتنی امداد آئی، کتنی مدد ملی، کوئی ان تک پہنچی؟ کہاں جاتے ہیں یہ پیسے؟ مجھے تو ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پیسے کدھر جا رہے ہیں اور ملک کی معیشت کس طرف ڈگر پہ جا رہی ہے۔ اگر اب بھی ان کو ہوش کے ناخن نہ لیے، عوام ٹیکس بھی دے رہی ہے، امداد بھی آ رہی ہے، لوگ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک، یہاں 54.7 ارب ڈالر کی جو ہے وہ امداد کے اعلان بھی ہو رہے ہیں، اور ہمارے جیبیں خالی ہے، پیسہ ایک نہیں ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ سارے تاجر جو ہیں وہ اس وقت احتجاج پر ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ لاسٹ بس کہہ دیا ہے کہ یہ حکومتیں جو ہے وہ آپس میں اگر لڑتی رہیں گی اسی طریقے سے تو ہم تو یہاں پر پھر الیکشن کی تو صورتحال نکلتی نہیں ہے۔ وہ الیکشن کے خلاف نہیں ہے، انہوں نے صاف بات کی کہ ہم الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے کوئی اکانومی کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی تو پلان کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کاروباری طبقے کی بس ہو گئی ہے اس ٹائم، بالکل بس ہو گئی، تاجروں کی، کاروباری طبقے کی۔ بجلی کی قیمتوں میں اب پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں 18% آپ شرح سود رکھیں گے، کون سا کاروبار چلے گا ادھر پاکستان میں؟ مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں، بلکہ یہ IMF والے بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ کاروبار چلے گا پاکستان میں، کون سود قرضہ لے گا، کون سود دے گا، کیا چلے گا؟ اتنی مہنگی بجلی میں کون ادھر سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں آ کے؟ گیس کے ادھر ذخائر ختم ہونے کے قریب ہیں، LNG RLNG ہم امپورٹ کر رہے ہیں، پیٹرول ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہماری امپورٹ گڈس ہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، امپورٹ بل بہت بڑھ گیا ہے۔ غیر ضروری امپورٹس پہ تو کم از کم ان کو پابندی فی الفور لگانی چاہیے آگے۔ ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا خرچہ زیادہ ہو اور کمانا آپ کے گھر میں جو ہے وہ بالکل کم ہو تو وہاں صورتحال نہیں چلتی۔ یہاں پہ یہی صورتحال ہے کہ کمائی کچھ ہے نہیں، اور اخراجات جو بہت زیادہ ہیں، جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، پہلے تو ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، یہاں پہ چیزیں پروڈیوس کرنی پڑیں گی پاکستان میں۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صنعتیں لگانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نوکریاں دینا چاہتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس خود مواقع نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کو نوکریاں کہاں سے دیں؟ صنعتیں کس چیز پر لگائیں؟ جب انہیں بجلی اتنی مہنگی ملے گی، جب انہیں گیس اتنی مہنگی ملے گی، وہ کیا خاک کام چلا سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم سبزیاں فروٹ امپورٹ کرنے پر آگے، ہم اپنی زراعت میں خود کفیل نہیں ہیں۔ ہم نے کیا مقابلہ کس چیز کا؟ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پروٹوکولز ہمارے جو افسرشاہی کے ہیں، حکومتوں کے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں پروٹوکولز۔ آپ کے لیے بڑے بڑے سیاستدان اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر سونے کے سکے وار رہے ہیں۔ یہ غریب ملک کا شیوا ہوتا ہے؟ یہ غریب ملک کے طور طریقے ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں، یہ جو ہے جو ملک ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک ہو، جس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، وہاں پہ سونے کے سکے وارے جاتے ہیں اپنے جو ہے وہ بہن بیٹیوں کے اوپر سے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ ہمیں سادگی اپنانی ہوگی، قوم کے طور پہ بھی، حکومت کے طور پہ نظر آنا چاہیے، رول ماڈل بننا چاہیے حکومت کو۔ اتنی وسیع کابینہ انہوں نے بنا دی ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے صدر لاہور چیمبر آف کامرس نے، کاشف انور صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کی سیلریاں بند کریں،
ان کی مراعات بند کریں, ان کو جو لیسکو سے یونٹس فری ہیں, ان کو جو گیس جو ہے وہ کم قیمت پہ دی جا رہی ہے, ان کو جو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی دی جاتی ہے, ان کو جو پیٹرول فری دیا جاتا ہے, ان کو جو سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ مراعات میں دی جا رہی ہیں, بند کریں یہ سارے اپنے چوچلے, پھر جا کے آپ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کر پائیں گے. یہی تھوڑا سا اگر آپ بند کر دیں نا کام تو بڑا فرق پڑ جائے گا, ایک اچھا ڈسٹر جائے گا, میسج جائے گا, میسج جائے گا. یس, آپ نہ آئے بڑی بڑی گاڑیوں میں, سائیکلوں پر آ جائے, آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور ساتھ میں آپ کی جو ہے وہ ٹریننگ بھی ہو جائے گی. اور یہ جو اتنے لوگوں نے اپنے وزن بڑھائے ہوئے ہیں, ہمارے سیاستدانوں نے وزن بہت بڑھ چکے ہیں کھا کھا کر, تو یہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسرسائز ہو جائے گی. اور ضروری ہے اس وقت میں, کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم کشکول لے کے ہاتھوں میں بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے, ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم اس دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ہمیں کھڑا کر دیا گیا. ہم ایسا ملک نہیں ہے, اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہر معدنیات سے, جہاں کوئلہ نکلتا ہو, جہاں تیل جو ہے وہ نکلتا ہو, جہاں پر جو ہے ہیرے جواہرات نکلتے ہوں, جہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ نمک کی کانیں ہوں, وہاں کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے پی کے میں اس دن گورنر صاحب آئے ہوئے تھے, غلام صاحب, اپنا علی صاحب, انہوں نے بتایا کہ جی کے پی کے میں سونے کے پہاڑ ہیں اور بڑی معدنیات ہیں, آپ سرمایہ کاری ادھر کریں. اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب ایک چیز پہ ان کو ایک چیز میں ایڈ کر دوں گا, امن و امان کے اوپر بھی ان کو ایک دستخط کرنے چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو, اس پہ بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اب تحریک انصاف کا علیحدہ سٹانس ہے اور یہ پی ڈی ایم کا علیحدہ سٹانس ہے. اب جو کے پی کے میں کچھ حملہ ہوا ہے, جب تک امن و امان بہتر نہیں ہوگا تو سرمایہ کاری کیسے کون کرے گا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے پر بھی ساری جماعتیں اکٹھی ہوں, بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. باقی یہ آپ انڈیا کی مثال لے رہے ہیں, ہم بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں, ان سے سیکھ لیں ہم کچھ. آپ دیکھیں افغانستان میں یہ ڈالر کی اسمگلنگ کو نہیں روک سکے, ان کو کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے ان کو. اور دوسرا یہ ملک میں ڈالر کیوں ختم ہوئے ہیں؟ بالکل ختم اسی وجہ سے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ضرور اس میں یہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ ڈیکلیریشن سکیم کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا لاہور چیمبر آف کامرس میں جو اجلاس ہوا تھا گورنر کے پی کے کی صدارت میں. انہوں نے کہا تھا کہ جی جو غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر جو لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, کچھ ڈالرز ہیں, کوئی اور ہے, اس کے لیے بھی کوئی سکیم گورنمنٹ لے کر آئے تاکہ وہ ڈالرز بھی لوگ پبلک باہر لے کر آئے اور اس میں عام معافی دی جائے, ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے ان کے تاکہ پاکستان کے, ہاں جی, تاکہ پاکستان میں جو زیر مبادلہ کے ذخائر لوگوں کے گھروں میں ہیں, عمرہ کے جنہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جو بھی وہ بھی مارکیٹ میں آئے, کم از کم اس سے بھی کچھ صورتحال بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, باقی آپ کے سامنے ہے, آپ نیپال کی مثال لے سکتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کی لے لیں. ہمارے پاس بیشتر مثالیں یہاں پر جو ہے وہ بالکل موجود ہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے تاجر برادری جو ہے وہ میدان میں اتر آئی ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کا ایک بہت بڑا اجلاس منعقد ہوا جس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی پر پہلے دستخط, اس کے بعد کوئی دوسری بات, پہلے ملک کے پاکستان, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوگا الیکشن اور کون جیتے گا اور کون نہیں جیتے گا. بہت شکریہ علی فاروق ملک آپ کا بھی. ناظرین پر میں بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو یہیں پہ جوائن کرتی ہوں ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.